لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي ابن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے جس مرتبے اور جس منصب کے اوپر فائز کیا تھا، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا کر دیا۔ کل کی میں نے تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے جب پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اور پیغمبر کو نمونہ عمل بنایا ہے، تو نمونہ عمل جس کو بناتا ہے، جس کی پیروی کا حکم دیتا ہے، وہ ہماری طرف سے اگر معین ہوگا تو وہ ہمارے ہی جیسا رہے گا۔ چونکہ وہ ہماری طرف سے معین کیے ہوئے نہیں ہیں، لہذا جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے تھے، لہذا اللہ نے اپنے تمام صفات کا ان کو مظہر بنا کے بھیجا تھا، اور جب اللہ نے اپنے تمام صفات کا مظہر بنا کے بھیجا تھا تو جو بھی اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے اس کے اندر وہ سارے کمالات ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی میں کمال نہیں پائے جاتے، وہ سارے کے سارے کمال اس کے اندر پائے جائیں گے۔ اور اس کا تجربہ اور اس کا تاریخ کے اندر تذکرہ مسلسل مل رہا ہے کہ جس کو اللہ بناتا ہے وہ اس کی قدرت کاملہ کی پرچھائی اور پرتو بن کے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ دیکھیے، کائنات بنی ہے 4 چیزوں سے، جس کو کہتے ہیں عناصر اربعہ۔ 4 چیزیں ہیں جس سے یہ دنیا بنی ہے۔ ایک خاک، بعد آتش، آب، یعنی پانی، مٹی، ہوا، اور ایک آپ بتائیں۔ 4 میں نے بتا دیے تھے فارسی والے، یعنی آگ ہے،
پانی ہے، ہوا ہے اور مٹی ہے، اسی کو عناصر کہتے ہیں، عناصر اربعہ۔ اور جب یہ عناصر اربعہ ہیں تو جس کو اللہ نمائندگی دیتا ہے وہ عناصر اربعہ پر اختیار رکھتا ہے، اور جس کو خدا نہیں رکھ دیتا، اپنا نمائندہ نہیں بناتا، ہم آپ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، لہذا نہ ہمارا اختیار ہوا پر ہے، نہ ہمارا اختیار پانی پر ہے، نہ ہمارا اختیار مٹی پر ہے، اور نہ ہمارا اختیار آگ کے اوپر ہے، چونکہ عناصر اربعہ ہمارے پابند نہیں ہیں، ہم عناصر اربعہ کے پابند ہیں۔ اور اگر عناصر اربعہ کے پابند نہ ہوتے تو یہ بال داڑھی کے سفید نہیں ہو سکتے۔ ہم متاثر ہیں اس کائنات کے عناصر اربعہ سے، ہماری چہروں پر جھریاں آ رہی ہیں، یعنی معلومہ زمانے نے ہم پر اثر ڈالا، لیکن جو عناصر اربعہ کے وجود سے پہلے ہوتا ہے اس کے اوپر زمانہ اپنا اثر نہیں ڈال سکتا۔ عناصر اربعہ کے دائرے سے جو خارج ہوگا وہ عناصر اربعہ پر اپنا اختیار چھوڑے گا، اپنا اثر چھوڑے گا، اپنا رنگ چھوڑے گا، لیکن جو اس دائرے عناصر اربعہ سے چار چیزوں سے الگ ہوگا، ہر نبی کو اللہ نے بعض کو کامل طور سے اختیار دیا، بعض کو ناقص طور سے دیا، لیکن عناصر اربعہ پر ہر کو اختیار دیا ہے۔ اب آئیے آپ دیکھ لیجئے، پانی کے اوپر اختیار اگر دینا تھا تو اللہ نے پانی کے اوپر اختیار دے کے بتایا کہ عناصر اربعہ پر اختیار اللہ کے نمائندوں کو ہوگا، ہم اور آپ پانی کے اوپر اختیار نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن جو پروردگار عالم کا نمائندہ ہوگا اس کو چاروں عناصر کے اوپر اللہ کے نمائندوں کو پورے کا پورا تسلط حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دریائے نیل میں راستہ پیدا کس نے کیا؟ جس نے پیدا کیا، جس کو رب العزت نے اپنی طرف سے معین کیا تھا۔ اگر اللہ نے معین نہ کیا ہوتا تو دریائے نیل میں راستہ پیدا کرنا ایک عام انسان کی بات نہیں ہے۔ اور راستے کے بعد بھی اب دیکھیے دونوں مسئلہ ہوا، ہواؤں کو چلایا، اور ہواؤں کو چلا کے جب ان لوگوں نے کہا ہم اس دلدل سے نہیں گزریں گے تو ہوا کو چلایا، اور ہوا نے اس دلدل کو خشک کیا۔ یعنی جو بھی اللہ کا نمائندہ ہوگا وہ پانی کے اوپر بھی اقتدار رکھتا ہے، ہوا کے اوپر بھی اقتدار رکھتا ہے۔ اب آپ آگے بڑھ جائیے، تاریخ قرآن بیان کر رہی ہے، یعنی جو نمائندہ الہی ہوگا اس کے اندر عناصر اربعہ پر قدرت ہوگی، عناصر اربعہ پر وہ اپنا اختیار رکھتا ہوگا۔ اب آئیے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، یہ چاروں عناصر اربعہ ہے۔ اب ہوا پر اقتدار دیکھنا ہے تو ذرا سا دیکھ لیجئے بساط سلیمان کہاں اڑ رہی تھی؟ بساط سلیمان کہاں؟ دوش ہوا پر تھی۔ یعنی یہ دوش ہوا پر سلیمان نے اڑ کے بتایا کہ دیکھو میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے دوش ہوا پر، وہ ہوا پر بھی اقتدار رکھتا ہے۔ پانی پر موسیٰ کا اقتدار رہا، ہوا پر موسیٰ کا اقتدار رہا، سلیمان کا دوش ہوا پر اقتدار رہا۔ آتش نمرود بھڑک رہی ہے بہت تیزی سے، 6 مہینہ اس نے آگ کو روشن کیا، لیکن آتش نمرودی بھڑکتی تو ضرور رہی اور شعلہ ضرور ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے کہا دیکھو یہ ہم ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے والوں کو بچا لیں گے، اب جس کو بچانا ہے ہم بچا لیں گے، جیسے چاہے بچائیں، اس لیے کہ یہ سب ہماری چیزیں ہیں، جب ہماری چیزیں ہیں تو ہم بچا لیں گے۔ اب اللہ نے آتش نمرودی میں اس نے تو بڑے تمطراق سے اور بڑے اپنے تنتنے کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے آگ میں ڈال دیا۔ آگ میں اس نے تو پھینک دیا، لیکن کہا نمائندہ میرا ہے، اور عناصر اربعہ پر ہمارے نمائندے کا اختیار چلتا ہے، لہذا اللہ نے کہا آپ آگ میں جائیے، آگ میری ہے، آپ ہمارے ہیں، جو ہم سے ملے گا ہم اسے بچا لیں گے۔ جناب باری تعالیٰ نے ابراہیم سلام اللہ علیہ کو بچا لیا۔ اب معلوم یہ ہوا ہوا پر بھی اقتدار ہے، پانی پر بھی اقتدار ہے، آگ کے اوپر بھی اقتدار ہے، اور مٹی کے اوپر بھی اقتدار ہے۔ اب مٹی کا اقتدار دیکھنا ہے تو آ کے ذرا سے دیکھ لیجئے اقتدار مٹی کا کیسے ہے۔ اب یہ دنیا آج جو ہمارے سامنے ہے، جو جھگڑے اور لڑائی کا مرکز بنی ہوئی ہے، یہ مرکز زمین، یہ زمین پھیلی کہاں سے ہے؟ یہ زمین بچھائی کہاں سے گئی ہے؟
یہ زمین کس نقطے سے پھیلائی گئی ہے. اور قرآن مجید کی عجیب و غریب آیتیں ہیں جو آج کام کرنے والوں نے کام کیا ہے قرآن مجید پر. دیکھیے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا قرآن مجید میں ہے. دہا زمین کی جو شکل ہے وہ بالکل گول نہیں ہے، بال کی طرح سے نہیں ہے، گیند کی طرح سے نہیں ہے، بالکل کچھ بیضوی ہے، انڈے کی شکل میں زمین ہے. اب دیکھیں قرآن مجید نے آج ہمارے سمجھ میں آیا جب ہم کو پتہ چلا کہ زمین اس شکل کی ہے. تو اب قرآن مجید نے بہت پہلے کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا. تو بچھایا جب اللہ نے تو کیسے بچھایا؟ اب لغت میں اٹھا کے دیکھ لیے دہا کے معنی کیا ہوتے ہیں. دہا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا، مگر ذرا انڈے کی شکل میں پھیلانا. یعنی آج دنیا سائنس جس بات کو اب درک کر رہی ہے کہ زمین انڈے کی شکل میں ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. اللہ نے پھیلایا ہے، اسے بالکل گول نہیں پھیلایا ہے، انڈے کی شکل میں پھیلایا ہے. تو معلوم یہ ہوا جس کی چیز ہے وہ بیان کرے گا. تو اب زمین بچھائی گئی تو کہاں سے بچھائی گئی، پھیلائی گئی تو کہاں سے پھیلائی گئی. اب یہاں کے اوپر سبھی ہیں کہ پروردگار عالم نے زمین کو جو پھیلایا ہے تو خانہ کعبہ سے پھیلایا ہے. خانہ کعبہ کے بالکل نیچے سے اللہ نے زمین کو وہاں سے پھیلایا ہے. اب جب زمین کو وہاں سے پھیلایا ہے تو مرکز ہے خانہ کعبہ، مرکز ہے خانہ کعبہ. اور جب مرکز خانہ کعبہ ہے تو اسی لیے آپ دیکھیں سال میں 2 ایسے موقع آتے ہیں جب آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں سایہ آدمی کا ختم نہیں ہو سکتا ہے. جہاں کھڑے ہوں گے سایہ چاہے پیروں سے چھو رہا ہو مگر سایہ رہے گا. لیکن 2 ایسے موقع آتے ہیں سال میں کہ خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل سورج خانہ کعبہ کے محاذ میں ہوتا ہے اور سایہ ہی ختم ہو جائے گا. تو اب معلوم یہ ہوا پروردگار عالم نے زمین کو بچھایا ہے خانہ کعبہ سے. اور اگر خانہ کعبہ سے ناپا جائے تمام زمین کے سروں کو تو سوئی کی نوک برابر بھی فرق نہیں آئے گا. جیسے ایک بچپنے میں دیکھا ہوگا کہ پرکار لگا کر کے جب دائرہ بنایا جاتا تھا، اور جب ہم لوگوں نے بھی بنایا، آپ حضرات نے بھی بنایا، جب دائرہ پرکار سے بنایا تو جہاں جہاں آپ اس کو ملاتے جائیں گے نوک کے برابر بھی دائرے میں فرق نہیں آئے گا. ہاں اگر مرکز خراب ہو گیا ہے تو دائرہ ٹیڑھا بیڑھا ہوگا، لیکن اگر مرکز صحیح ہے تو مرکز سے پورے کا پورا دائرہ صحیح ہوگا. بس اسی کو تو پیغمبر نے بھی بیان کیا، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد. مرکز اگر فاطمہ بن جائیں گی تو عصمت کا دائرہ کامل ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو قرآن مجید نے کا مرکز ہے زمین، اور جب زمین ہے تو وہاں کے اوپر اللہ نے وہاں سے زمین کو پھیلایا. تو جو صاحب منصب ہوگا جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کا اقتدار 4 چیزوں پر ہے. ہوا پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، مٹی پر بھی ہے، آگ کے اوپر بھی ہے. اب اقتدار اگر دیکھنا ہے یہ سارے انبیاء سے افضل کون ہے وہ ابھی پتہ چل جائے گا. جتنے بھی انبیاء نے ہوا کے اوپر اقتدار دکھلایا تو انہوں نے اپنے شباب و جوانی میں دکھلایا ہے. اگر آگ میں گئے ہیں تو جناب ابراہیم کی عمر 16 برس ہو چکی تھی تب وہ آگ میں گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنے ہیں سلیمان نے بساط ہوا پر اگر سفر کیا تو جوان ہو چکے تھے. لیکن آپ آئے جو اللہ کا منصبدار ہوگا وہ چاہے بچپنا ہو یا وہ جوانی ہے، اگر خانہ کعبہ کے قریب آئے، آنے کے بعد جب ماں نے فقط خانہ کعبہ کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے ساتھ ہی دیوار نے پھٹ کے بتا دیا، شگاف دھو کے بتا دیا جو اللہ والا ہے وہ مٹی پر بھی اثر رکھتا ہے. دیوار شگاف ہوئی اور اقتدار کو ظاہر کر دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد تو عناصر اربعہ کے اوپر جو صاحبان اقتدار اللہ کی طرف سے ہوں گے. اب یوں اگر کوئی اور خاتون ہوتی ذرا سا دیوار میں شگاف ہو پورا گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کوئی ٹھہرے گا نہیں. مگر یہ آپ اندازہ لگائیں یہ علی کی ماں تھی،
جب علی کی ماں ہے تو دیوار شگاف ہوئی ہے، تو اب یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی معمولی خاتون ہے، یعنی اس کی ماں ہے جو عناصر اربعہ پر اقتدار رکھتا ہے۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئیں، اور جب داخل ہو گئی تو ایک اتفاق کہا جا سکتا تھا، بھائی اتفاق سے پھٹ گیا، اب وہ چلی گئی اندر، مگر اتفاق سے جڑ تو نہیں سکتی نا، اتفاق سے دیوار شگاف تو ہو سکتا ہے لیکن اتفاق سے دیوار جڑ تو نہیں سکتی، مگر یہ دونوں عمل انجام پایا۔ معلوم ہے جو صاحب اقتدار اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ عناصر اربعہ پر اپنا تسلط رکھتا ہے۔ اب یہی اللہ جو چاہے کر دے۔ یہ خانہ کعبہ جو ہمارے سامنے ہے، اس خانہ کعبہ کے اندر بھی اللہ نے آج تک معجزہ رکھا ہے، اور اس معجزے سے خالی نہیں ہے خانہ کعبہ آج بھی۔ دیکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی پتھر ہیں، میں ساری باتیں اپنے جوانوں کے لیے پڑھتا ہوں، یہ بیچارے ان کو موقع تو ملتا نہیں، یہ تو یا تو اسکولوں میں جا رہے ہیں یا ہوم ورک میں لگے ہوئے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں، اور اگر جو تھوڑا بہت موقع مل گیا تو واٹس ایپ کے اوپر سرف کر دیا، تو دینی کتاب کہاں پڑھ رہے ہیں، تو موقع تو انہیں ملتا نہیں ہے۔ بہرحال اب ہماری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو جو بتاؤں، ایک صلوات پڑھ کے ذرا سا آپ ذرا ادھر آئیے۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات۔ تو خانہ کعبہ آج بھی معجزہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی پتھر ہیں، ایک کنکری کو بھی آپ لے لیجئے ہاتھ میں، اور کنکری کو آپ اگر پانی میں پھینکیں گے، گلاس میں بھی ڈالیے، تو جتنی بھی پتھر اور کنکریاں ہیں وہ سب پانی میں بیٹھ جائیں گی۔ واحد خانہ کعبہ میں حجر اسود ہے کہ اگر اس کو پانی میں پھینکیں تو تیرے گا، ڈوبے گا نہیں۔ واحد اکیلا دنیا کا ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں حجر اسود کے نام سے ہے کہ اگر اس کو آپ پانی میں ڈالیں تو یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا ہے۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے درمیان میں ہم نے ایک پتھر کو بھیج دیا ہے تو تم اسے ڈبو نہیں سکتے ہو، تو جس کو وہاں پیدا کیا ہے اسے تم مٹا بھی نہیں سکتے ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دنیا کا اکیلا پتھر ہے جو پانی میں ڈوبتا نہیں، اور آپ دیکھیے پتھر کو پانی میں ڈال دیجئے ڈوب جائے گا، آگ میں ڈال دیجئے جلنے لگے گا، لیکن دنیا کا واحد حجر اسود ہے کہ یہ حجر اسود وہ ہے کہ اگر اسے آپ کتنوں شدید آگ کے بھٹی میں بھی ڈال دیں تو آگ کی بھٹی سے جب یہ نکلے گا تو یہ پتھر کبھی گرم نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم بتا رہا ہے اگر ہم نے حجر کو وہاں پر لگا دیا ہے تو تم حجر کو گرم نہیں کر سکتے ہو، اگر وہاں حیدر کو پیدا کر دیں گے تو وہ بھی اپنے آپ چاہنے والوں کو بچا لے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اگر پتھر کو آگ جلا نہیں سکتی تو جن کے دلوں میں حیدر کی محبت ہے ان کو بھی جلا نہیں سکتی، آگ جلائے گی نہیں۔ اب آگ بچا لے گی، اہل بیت بچا لیں گے، آگ جلائے گی نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈرائیو اگر بہت تیز گاڑی چلائی ہے تو درد تو ہوگا ایکسیڈنٹ کے بعد نا، وہ ڈاکٹر بچا تو لے گا، پٹی اٹی لگا کے ٹھیک ٹھاک تو کر دے گا، لیکن جو چوٹ لگی ہے وہ تو برداشت کرنی پڑے گی، اس سے تو نہیں بچ سکتے ہیں نا۔ جو چونکہ چلائی کیوں تیز ہے، گاڑی تیز چلائی، ہڈی ٹوٹی ہے، اب جب ٹوٹی ہے تو ٹھیک تو ہو جائے گی، لیکن اب یہ یاد رکھیے گا ہوگی تو درد خود برداشت کرنا پڑے گا۔ جب انسان نے گناہ کی سواری پر سفر کر لیا، جب گناہ کی سواری پر سفر کر لیا تو اب یہ یاد رکھیے گا اس گناہ کی سواری یہ کہیں نہ کہیں ٹکر تو لگائے گی، اور جب لگائے گی تو اس علاج تو ہو جائے گا مگر درد تو اٹھانا پڑے گا۔ علی بچا تو لیں گے مگر گناہ کی سواری پر بیٹھے کیوں؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کہ جو گناہ کی سواری پر بیٹھے گا تو اگر ایکسیڈنٹ ہے گناہ کی سواری پر تو بیٹھنا ہی دلیل ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا، اور جب ہوگا تو ہاتھ پیر ٹوٹے گا، جب ٹوٹے گا تو درد کا احساس ہوگا۔
کہا وہاں کے اوپر طبیب بچا لے گا، ڈاکٹر بچا لے گا، لیکن یہ یاد رکھیے بس گناہ کی سواری پر اگر بیٹھ گئے تو علی بچا تو لیں گے، مگر درد گناہ سے خود گنہگار کو جھیلنا پڑے گا۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ میں آج بھی علامتیں رکھی ہیں کہ یہ علامت ایسی ہے کہ اس علامت کو تم مٹا نہیں سکتے ہو، اور جو لوگ اس کے اندر حج بیت اللہ اور عمرے سے پلٹ کے آئے ہیں وہ ہماری بات کو زیادہ، اور جو نوجوان ہیں نہیں گئے ہیں انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، اور اب تو چلے ہی جائیں گے اس لیے کہ وہ خود جانے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے انسان کے دل میں محبت کہاں ہے؟ محبت ہی اس وقت نہیں ہے، اور بس نام کی ہے۔ صرف محبت اگر ہے کسی کو اہل بیت سے تو ہم ہی لوگ ہیں جن کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ اچھا یہ بتائیں، اس کے اندر بزرگوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، جو پڑھے لکھے ہیں ڈاکٹر ہیں وہ تو سب جانتے ہیں، دل کدھر ہوتا ہے؟ دائیں طرف یا بائیں طرف؟ دل بائیں طرف ہوتا ہے، اور دل ہی میں تو محبت ہے نا، دل ہی میں تو محبت ہے نا۔ اب جو لوگ بھی یہاں حج کر چکے ہیں یہ بتائیں، جب حج میں طواف شروع کیا جاتا ہے تو بائیں سے شروع کیا جاتا ہے یا دائیں سے؟ کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ سب کہیں گے طواف بائیں سے شروع کیا جاتا ہے۔ جب بائیں سے تو خدا کہتا جب تم میرے گھر پر آؤ تو جس گھر میں علی پیدا ہوئے ہیں اپنے دل کو علی کی طرف لگا دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایسے نہیں چلنا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، ایسے نہیں چلنا ہے، بلکہ یوں چلنا ہے۔ جب یوں چلنا ہے تو خانہ کعبہ سے قریب دل ہوگا، جو دل ہوگا تو وہ مرکز محبت ہے۔ مرکز محبت کو اس مولد سے قریب ہونا چاہیے جو مرکز ولادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جب بھی جائیے خانہ کعبہ میں طواف کے لیے تو یہ یاد سمجھ لیجئے گا کہ خانہ کعبہ میں طواف بائیں سے کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ دل کو کعبے سے قریب رکھنا چاہیے۔ دل کعبے سے اگر قریب رہے گا تو یاد علی بھی براہ راست آتی رہے گی، اور اگر دل کعبے سے قریب نہیں ہے دور ہے تو اب جو دور ہے تو دور ہی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم جس کسی کو بھی اپنا نمائندہ بناتا ہے اس کو وہ اختیارات دیتا ہے جو عام انسانوں کے پاس اختیار نہیں ہوتے، ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ ہم تو ایسے ہی ہیں، ہماری مثال تو ایسے ہی ہے، اتنے کمزور، اتنے ضعیف کہ قرآن مجید کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب۔ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ طالب و مطلوب دونوں ضعیف ہیں۔ اب طالب و مطلوب دونوں ضعیف ہیں، اس کے معنی کیا ہوئے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ انسانوں کی حقارت، اور بتا رہا ہے کہ تم اکڑنا نہیں، اتنے کمزور ہو، اتنے ضعیف ہو کہ اگر تمہارے دسترخوان سے مکھی کچھ اپنے پنجوں میں لے کے چلی جائے، مکھی قوی ہے یا ضعیف ہے؟ مکھی کتنی کمزور ہے کہ اگر تمہارے دسترخوان سے وہ لے کے چلی گئی، وہ خود بھی کمزور، لیکن تم اس سے زیادہ کمزور ہے کہ چھین بھی نہیں سکتے، تم چھین بھی نہیں سکتے ہو۔ ضعف الطالب اتنا کمزور انسان ہے، اس انسان کو مرتبہ اعلیٰ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے معصوم کو رہنما بنایا ہے، معصوم کو رہنما بنایا ہے۔ اور جب معصوم کو رہنما بنایا ہے تو اب یہ یاد رکھیں، معصوم جب رہنما بنتا ہے تو آدمی اگر چاہے، دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر پر بھروسہ ہی نہیں رکھتے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر پر بھروسہ رکھتے ہیں مگر دوا صحیح سے نہیں استعمال کرتے، مریں گے دونوں، مریں گے دونوں۔ جو ڈاکٹر کا پر یقین نہیں رکھتا وہ بھی مرے گا، لیکن جب وہ علاج ہی نہیں کر رہا تو مرے گا، اور جو
ڈاکٹر پر یقین کر کے نسخہ تو لے لیتے ہیں، دوائیں لے لیتے ہیں، مگر سرحانے وہ پڑی رہتی ہے، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، مریں گے یہ بھی مرے گا وہ بھی۔ لیکن عزیزان گرامی دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، یہ بھی مرے گا وہ بھی مرے گا، لیکن یہ وہ ہے جس کا عقیدہ ڈاکٹر پر تھا، اور وہ مرے گا تو ڈاکٹر پر عقیدہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے رسالت کو قبول کیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے رسالت کو قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے قبول نہیں کیا انہی کو کہتے ہیں کافر، اور جنہوں نے قبول کیا تو کبھی اچھا کام کیا کبھی برا کام کیا۔ ان کی مثال ویسے ہی مریض کی ہے جیسے کبھی دوا کھا لی کبھی دوا نہیں کھائی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے بنا دیا ہے، کہا ہم نے تمہارے لیے رہنما بنایا ہے، اور جب رہنما بنا دیا تو اتنا بلند رہنما آپ قرآن مجید میں دیکھیں، پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء ہیں جن کے ذکر قرآن مجید میں جناب صالح، جناب ہود، جناب آدم اور پیغمبر کے درمیان بنیادی فرق ہے، اور اتنا عظیم فرق ہے کہ جتنے بھی انبیاء قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء کو اللہ نے نام سے پکارا ہے۔ اللہ نے سارے انبیاء کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ اللہ نے آدم کو نام سے پکارا، اے آدم آپ اور اپنی بیوی کے ساتھ حوا کے ساتھ، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آپ دونوں جنت کے اندر ٹھہر جائیے رہیے۔ اب یہاں کے اوپر ایک جملہ اپنے نوجوان اکثریت کے لیے میں کہہ دوں کہ یہ کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ مذہب میں پابندیاں زیادہ ہیں، یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ مذہب پابندیوں کا نام نہیں ہے، مذہب میں پابندی تو ہے ہی نہیں، مذہب کے اندر پابندی نہیں ہے، مذہب کے اندر آزادی ہے، پابندی پر تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی پابندی ہے، بہت معمولی سی پابندی۔ اور روز اول پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ مذہب میں پابندی نہیں ہے، آزادی زیادہ ہے۔ اسی آیے کریمہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ۔ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے، صاف آیتوں میں کہہ رہا ہے، اس آیت کے اندر اے آدم اور اے آدم کی بیوی حوا، آپ دونوں اس جنت میں ٹھہریے اور جو چاہیے کھائیے پیجیے، کلا منہا رغدا حیث شئتما، جو چاہیے کھائیے پیجیے۔ اچھا، اب یہاں کے اوپر بچے بھی آتے ہیں، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سبھی ہیں۔ اب اگر ایک والد اپنے بچے کو لے کے آئے اور آنے کے بعد ان کا دیکھو بیٹا پورے اس سفینۃ الہدایہ میں جہاں چاہنا تم ٹہلنا گھومنا، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کارنر کے اوپر وہاں بجلی کا بورڈ رکھا ہوا ہے، وہاں نہ جانا۔ تو یہ بتائیے اب باپ نے بیٹے کو کا ٹہلنے والا حصہ زیادہ بتایا ہے یا روکا ہے وہ حصہ زیادہ ہے؟ کون سا حصہ؟ کہا سفینۃ الہدایہ میں جہاں چاہو ٹہلو گھومو، لیکن اتنا ہے کہ بجلی کے بورڈ کے پاس نہ جانا، یعنی روکا ہے تو وہ ایک پوائنٹ ہے، اور جو گھومنے کی اجازت دی ہے وہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ تو اب معلوم ہوا قرآن مجید کہہ رہا ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم و حوا خوب رہیے، خوب کھائیے پیجیے، مگر اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، یعنی روکا ایک سے ہے، آزادی پوری دے دی ہے۔ جب آزادی پوری دے دی تو مذہب آزادی دیتا ہے، مذہب پابندی نہیں دیتا۔ اب یہ بتائیے مذہب کی آزادیوں میں کتنے ہیں، کس قدر گوشت ہے جو ہم کھا سکتے ہیں، اور روکا کتنے گوشت سے ہے؟ 2 سے۔ 2 ہی سمت کا 2 گوشت نہ کھانا، نجس العین کا گوشت نہ کھانا، بقیہ پرندے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، مچھلیاں طرح طرح کی تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، پھل تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، سبزیاں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ حلال میں زیادہ ہے امکانات، پابندیاں حلال میں ہیں یا پابندیاں حرام میں؟ حرام تو 2 ہی گوشت کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ مچھلیوں کو بتا دیا، اور اس کے بعد اتنی کثرت سے اللہ نے چیزیں پیدا کی جو تفسیروں کے اندر ہے کہ پروردگار عالم نے آدمی کے ڈبل پیدا کیا ہے
جانوروں کو، ذبیحہ جو حلال جانور ہیں ان کو اس سے ڈبل بنایا ہے۔ اب دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 7 ارب دنیا کی آبادی ہے، تو جو ذبیحے ہیں ان کی تعداد 14 ہو گئی، اور اس کے بعد کہا کہ ان کی تعداد کے ڈبل بنایا اللہ نے حلال پرندوں کو۔ اب آپ بتائیے کتنے زیادہ ہو گئے؟ اور کہا ان کے ڈبل بنایا ہے اللہ نے حلال مچھلیوں کو سمندر کے اندر۔ تو اب بتائیے پروردگار عالم نے ہمارے لیے نعمتیں زیادہ رکھی ہیں یا پابندیاں؟ کیا رکھا ہے؟ پروردگار عالم نے ہمارے لیے آزادیاں زیادہ رکھا۔ تو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ مذہب پابندی لا رہا، نہیں، مذہب پابندی نہیں لاتا۔ اب اللہ نے پیغمبر کو ہمارے لیے بھیجا، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے انبیاء میں پروردگار عالم نے نبی اکرم وہ ذات ہے جس کو نام سے نہیں پکارا۔ آدم کو پکارا یا آدم، جناب نوح کو پکارا یا نوح قد جادلتنا، جناب ابراہیم سے پکارا نادیناہ ان یا ابراہیم، ما تلکا بے یمینکا یا موسیٰ۔ پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کو نام سے پکارا ہے۔ آدم سے کہا اے آدم، ابراہیم سے کہا، ہم نے ابراہیم کو آواز دی نادیناہ ان یا ابراہیم۔ ہم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ جناب یحییٰ سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں سارے انبیاء کو پروردگار عالم نے نام سے پکارا ہے۔ فقط واحد ہیں مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا آپ حضرات آگے تشریف لائیں تاکہ جو حضرات پیچھے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی گنجائش ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بزرگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، نوجوان ماشاءاللہ ان کو عادت ہے جنبش کی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے انبیاء کو پروردگار عالم نے نام سے پکارا ہے، مگر ہم کو جس نبی کی اتباع کا حکم دیا اس کو نام سے نہیں پکارا۔ کہیں پورے قرآن میں مفسرین نے بڑی کوششیں کی، کاوشیں کی، اور کہا پورے قرآن میں اللہ نے پیغمبر کو نام سے نہیں پکارا۔ کبھی پکارا طٰہٰ، کبھی پکارا یاسین، کبھی کہا مزمل، کبھی کہا مدثر۔ یعنی پروردگار عالم نے کہیں لے کے پیغمبر کو نام سے نہیں پکارا۔ جب پکارا ہے تو القاب سے پکارا ہے، لقب سے پکارا ہے، اور لقب اور القاب کے ذریعے سے پکارا، کبھی نام لے کے نہیں پکارا۔ تو یہ پیغمبر کو ایسے نبی کی اتباع کا پروردگار عالم حکم دے رہا کہ انبیاء ایک طرف، ہمارا حبیب ایک طرف، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں، پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو بھیجا اور جناب جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جائیے اور نبی اکرم سے کہیے کہ میں نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، وہ عزت آپ کو میں نے بخشی ہے، کسی کو اتنی عزت نہیں بخشی، کیوں بخش دی ہے؟ وہ عزت کیا ہے؟ تو آئے جناب جبرائیل، اور آنے کے بعد کہا کہ پروردگار عالم آپ کو سلام پہنچا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بڑی عزت دی، اور وہ مقام عزت کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل خود ہی تم سوال کر کے اس سے آؤ اور اس سے کہو، پوچھو میرے معبود سے کہ وہ عزت کے مواقع کیا ہیں، وہ عزت کی جگہیں کیا ہیں، وہ رفعت کے مقامات کیا ہیں کہ اللہ نے مجھ کو اتنی رفعت دی۔ تو اللہ نے کہا اے جبرائیل جا کے کہہ دو کہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر اب دنیا دبانا چاہے تو دبا نہیں سکتی، اور کہا کیسے میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا؟ تو کہا دیکھیے جب بھی کوئی میری توحید کا ذکر کرے گا، میری توحید کے ساتھ بلا فاصلہ آپ کی رسالت کا ذکر ہوگا۔ کہا میری توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کا ذکر ہوگا۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر کسی مؤذن نے کہا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد بلا فاصلہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، چونکہ میں علی الاعلیٰ ہوں، میں جب علی الاعلیٰ ہوں تو جو مجھ سے وابستہ ہوا میں نے اس کو بلند کر دیا، میں نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میری توحید کا اعلان اگر گلدستہ اذان سے ہوگا تو آپ کی رسالت کا اعلان بھی ہوگا۔ کہا اے پیغمبر میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اور میں نے آپ کو بھیجا اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ مفسرین نے، علماء اہل سنت میں محدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا اس لیے عظمتوں کے ساتھ بھیجا، چونکہ اللہ اگر جسم و جسمانیات سے منزہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ آدمی اس سے مانوس ہوتا ہے جو اس کی جنس کا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کبوتر جب پرواز کرتے ہیں تو اگر کوے کبوتر مختلف پرندوں کو ایک ساتھ چھوڑیے ایک ساتھ، لیکن فضا میں جانے کے بعد سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ کبوتر اپنی صف میں چلا جائے گا، بگلا اپنی صف میں چلا جائے گا، کوا اپنی صف میں چلا جائے گا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، اس لیے کہ جو جیسا ہوگا اسی کے ساتھ اڑے گا۔ تو یہ چونکہ مزاج مخلوق یہ ہے کہ وہ اپنے صنف کے ساتھ رہا کرتی ہے۔ اے میرے حبیب میں نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ اگر آپ نہ جاتے تو کوئی مجھے پا بھی نہیں سکتا تھا۔ کون مجھے پاتا؟ اس لیے کہ میں تو کسی کے جنس میں آ نہیں رہا ہوں، جسم و جسمانیات سے منزہ ہوں، اور جب جسم و جسمانیات سے منزہ ہوں تو کسی کو مجھ سے محبت ہو بھی نہیں سکتی تھی، لہذا میں نے آپ کو اپنے خوبیوں کا مظہر بنا کے بھیجا ہے تاکہ انسان آپ کی طرف محبت کرنے لگے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر کو اس لیے اللہ نے بنایا۔ اب اللہ جبرائیل سے باتیں ہو رہی کہ اے جبرائیل یہ یاد رکھیے، آپ کو اللہ نے بلند کیا، اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام بلند کیا، اس کے بعد ارشاد فرما رہا اپنی اطاعت سے آپ کی اطاعت کو جوڑ دیا۔ اس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کا میں تو ملوں گا نہیں، جب ملوں گا نہیں تو کوئی میری اطاعت کرے گا کیسے؟ میں نے اپنی اطاعت کو آپ کی اطاعت سے جوڑ دیا۔ اب قرآن مجید کی آیت موجود ہے من یطع اللہ ورسولہ، جس نے من یطع اللہ فقط اطاع، من یطع اللہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ معلوم یہ ہو من یطع الرسول اطاع اللہ۔ قرآن نے مختلف آیتوں کے اندر جس کسی نے بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے میرے حبیب میں نے اپنی اطاعت کو آپ کی اطاعت سے جوڑ دیا۔ اب آپ ہماری اطاعت اگر کسی کو کرنی ہے تو آپ کی اطاعت کر لیں۔ اب اللہ کی اطاعت کون کرے گا، کہاں کرے گا، وہ تو دکھائی نہیں دے گا، ملے گا نہیں۔ یہ پیغمبر کی اطاعت کر لے، جو پیغمبر نے کیا ہے وہی کرے گا، اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ جب آیے تطہیر نازل ہوئی 6 مہینے تک پیغمبر گئے اور در فاطمہ پر جا کے کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ جب پیغمبر نے 6 مہینے در اہل بیت پر کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، تو صحیح اطاعت وہی ہوگی کہ انسان اہل بیت کو آ کے سلام کر رہا ہو۔ اگر اہل بیت کو سلام کیا تو اطاعت ہے، اور اگر نمازی الٹی پلٹی پڑھ لی ہلتے ڈلتے تو اب وہ کیا ہوگا؟ آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں پیغمبر مسجد سے نکلے تھے، پیغمبر مسجد سے نکلے تھے، 6 مہینے نماز مغرب ظہر عصر صبح پڑھنے کے بعد نکلتے تھے، اور نکل کے جا کے در اہل بیت پر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یعنی اس وقت ہم جو نمازیں پڑھ کے زیارت پڑھتے ہیں یہ ہے اطاعت پیغمبر۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔
تو اب اللہ نے بیان کر دیا، دیکھیے میں نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو لگا دیا، اپنی اطاعت کے ساتھ آپ کی اطاعت کو لگا دیا، اپنی اتباع کے ساتھ آپ کی اتباع کو لگا دیا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر میری اتباع کرنا چاہتے ہو، پیروی بھی، اس کے بعد قرآن مجید نے طے کر دیا کہ یہ یاد رکھنا کہ اگر کسی کو خدا سے محبت ہے تو اس کو عمل پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے بہت امتیاز دیا پیغمبر کو، جو شرف دیا وہ کسی کو شرف نہیں دیا۔ اور جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں، مفسرین نے بڑی جد و جہد کی، حقیقتاً لائق تعریف ہیں وہ مفسرین جنہوں نے اس طرح کے نکات قرآن میں تلاش کیے۔ قرآن تو ہمارے درمیان ضرور ہے، قرآن ہمارے درمیان ضرور ہے، لیکن ہم نے قرآن کے اوپر کام نہیں کیا ہے۔ مگر جن لوگوں نے قرآن کے اوپر کام کیا ہے، ہماری حیثیت تو ایسے ہی ہے جیسے گھر میں چیک بک رکھی ہوئی ہے، جب ضرورت پڑے گی کاٹ کے کسی کو چیک دے دیں گے، بس چیک بک سے زیادہ ہمارے ہاں قرآن کی کوئی حیثیت نہیں، بس چیک بک کی ہے۔ اب وہ بھی نہیں رہے گی، کیش لیس جو سسٹم چلنے والا ہے، اب چیک بک کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ابے 2 ہی 3 موقعوں کے پر قرآن کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہیز میں دینا ہے تو خرید کر کے جزان ملے، پھر جہیز میں دے دیں گے قرآن۔ ایک اس وقت قرآن خریدنے کی ضرورت محسوس ہے، جہیز میں دینا ہے لہذا دے دو۔ اور دوسرا موقع آتا ہے بیمار کے سرہانے یاسین پڑھنے کے لیے، وہ ہے بس 2 موقع۔ اور تیسرا موقع آتا ہے جب بیٹی گھر سے رخصت ہوگی یا بیٹا کہیں سروس پہ جا رہا، کہ قرآن کے نیچے سے چلے جاؤ۔ اب بس اس کے علاوہ قرآن کی ضرورت ہی کہاں پڑ رہی ہے، بس قرآن بس انہی 3-4 کاموں کے لیے رہ گیا ہے۔ لیکن حقیقتاً قرآن اس کے لیے نہیں آیا کہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت قرآن کا سایہ کر دیا جائے۔ اگر بیٹی کو پڑھا دیا ہے قرآن تو قرآن کے زیر سایہ ہے۔ اب قرآن کو اگر پڑھایا ہی نہیں ہے تو قرآن کے زیر سایہ کیا ہے؟ اب عزیزان گرامی، پروردگار عالم بھی کیسے کیسے عنایتیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید ہمارے درمیان بالکل ہے ہی نہیں۔ اب قرآن مجید جتنے ہمارے بچے ماشاءاللہ نوجوان خاصے ہیں، میں انہی کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بزرگ تو ماشاءاللہ دورے کے دورے قرآن پڑھ چکے ہیں، ان سے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، اب وہ نوجوانوں سے کہنا ہے۔ اب عزیزان گرامی، قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ اور جو اس کے اندر جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ان لوگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا؟ ذہن میں کبھی نوجوان نے سوچا قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا؟ اب آئیے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، معمولی کتاب، اس کو پڑھانے کے لیے ٹیوشن بھی لگا دیا گیا ہے۔ مگر جو قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے اس کے لیے تو ٹیوشن بھی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ جب جتنے بھی دنیاوی کتابیں ان کے لیے ٹیوشن لگانے میں بڑی سے بڑی رقم دے دیں گے، اور جب قرآن پڑھانے والے کی بات آئے گی، ارے کیا کریں پیسے نہیں ہیں، وہی کے اوپر تو اظہار غربت ہوتا ہے، وہی کے اوپر ساری پریشانی ہے، دے نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے درمیان قرآن ہے ہی نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، سنیے گا، اچھا اس کے اندر سب سے بزرگ جو بھی ہیں بزرگوار، ان کی عمر کتنی ہوگی اس بزم میں؟ زیادہ سے زیادہ 80 برس، 85 سال، 90 برس، اس سے زیادہ تو نہیں نہ ہوں گے۔ 90 برس میں کتنے حج کر لیں گے؟ 15 سال کے بعد سے اگر حج کرنا شروع کریں گے تو کتنے حج کر لیں گے؟ 75 سے زیادہ تو نہیں نہ کریں گے۔ اور عمرے اگر کرنا چاہیں سال میں 4 عدد تو کتنے کر لیں گے؟ 300، اس سے زیادہ تو نہیں نہ کریں گے۔ بس اب پیغمبر کی حدیث سنیے، پیغمبر نے کیسے قرآن کی اہمیت کو ثابت کیا ہے اور ظاہر کیا اور شوق دلایا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اپنے بچے کو قرآن سکھا دیا، من علم،
جس کسی نے بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا اللہ اس کو اجر دے گا 10,000 حج، اللہ اس کو 10,000 حج کا ثواب دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں 10,000 حج کا ثواب اگر اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، اگر اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، اور یہ یاد رکھیے میں سب کی طرفداری کرتا ہوں، ان والدین کی بھی کروں گا جنہوں نے اپنے بچے کو نہیں پڑھایا، ان کی بھی طرفداری کروں گا۔ اے میرے عزیزو، یہ کبھی نہ کہنا ارے ابا نے پڑھایا نہیں تو کیا کریں، ابا نے تو بہت سا کام نہیں کیا تھا مگر آپ نے کیسے کر لیا، ابا نے تو بہت سا کام آپ کو نہیں سکھایا تھا مگر آپ نے کر لیا۔ ابا نے آپ کو کب دیا تھا موٹر سائیکل، آپ نے موٹر سائیکل خرید لی، گاڑی خرید لی، مکان خرید لیا، موبائل لے لیا، وائی فائی سے جوڑ دیا، یہ سب تو ابا نے نہیں دیا تھا لیکن آپ نے سب کر لیا۔ جب آپ نے اپنے ابا کے دیے بغیر سب کچھ کر لیا تو عزیزان گرامی اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابا نے قرآن نہیں پڑھایا، اماں نے قرآن نہیں پڑھایا، اب ہم کیسے پڑھیں؟ نہیں، جیسے سب کر رہے ہیں، یا ایک ٹیوٹر رکھیے، ایک معلم رکھیے، ایک استاد رکھیے، قرآن کو پڑھیے۔ اگر قرآن کو نہیں پڑھا تو اب یہ آپ کو حق نہیں ہے، کسی پر تانا مت ڈالیے گا اور کسی کو جو ہے طنز و تشنیع نہ کیجیے گا کہ کسی نے کہہ دیا میرے لیے قرآن کافی ہے، وہ بھی بے پڑھا، آپ بھی بے پڑھے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر نے فرمایا اگر کسی نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا، اب تو موبائل ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، ہزاروں سسٹم پڑے ہوئے ہیں اور قرآن کو سنتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ اور قرآن یہ نہ خیال کیجئے سعودی میں اترا تھا، سعودی میں اترا تھا تو خالی سعودی والے یعنی اس وقت کے حجاز میں اترا ہے تو قرآن صرف حجاز والے ہی سیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں بھائی، قرآن انسان کے لیے آیا ہے، اترا سعودی میں ہے مگر ہے سب کے لیے۔ اب آپ کے سامنے کی مثال دے دوں، سعودی میں پیکٹ سعودی میں بنا ہے خربے کا، لیکن کھاتے سب ہیں، کھاتے تو سب ہیں، پیکٹ تو پیکنگ وہاں ہوئی ہے مگر کھانے کے لیے سب کھا رہے ہیں۔ اگر عزیزو یاد رکھیے وہاں کی پیکنگ کی کھجوریں سب کھا سکتے ہیں تو حجاز کا اترا ہوا قرآن دنیا کا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ یہ عذر نہیں چلے گا کہ ارے وہ عربی میں ہے، وہاں کی پیکٹوں سے خوب وہاں کی چیزیں آپ لے رہے ہیں، پیکٹ کھول کھول کے نہ جانے کتنے کھجوریں کھا گئے۔ تو قرآن مجید وہاں کی پیکنگ وہاں کی ہے مگر ہے سب کے لیے، سب کے لیے قرآن ہے۔ تو اب عزیزان گرامی اگر کسی نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا تو اس نے کتنے حج کا ثواب پایا؟ 10,000۔ جیے گا کتنے دن؟ 100 سال، 90 سال، 100 سال، 105، 110، بہت ہوا اگر مثلا بہت زیادہ اگر عمر پائی 120، 35، 30، اس سے زیادہ ایک آدھ نمونے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں مگر پروردگار عالم کہتا ہے تم نے میری کتاب کو زندہ کیا، تم نے میری کتاب کو زندہ کیا، میں اب تم کو 10,000 حج کا ثواب دوں گا، اور یہی نہیں 10,000 عمرے کا بھی ثواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اب معصوم نے فرمایا کہ 10,000 حج، 10,000 عمرے، اور اس کے بعد کہا اگر کسی نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، بھولیے گا نہیں آج کی تقریر کا خلاصہ یہی سمجھ لیجئے، یا اپنے بچے کو قرآن ضرور پڑھائیے گا، قرآن ضرور پڑھائیے گا، اس لیے کہ جس نے قرآن نہیں پڑھایا، ایک صاحب تھے جنہیں 20 برس تک سورہ بقرہ پڑھتے رہے، سمجھ ہی میں نہیں آئے۔ سمجھ نہ گئے آپ کس کو کہہ رہا ہوں؟ 20 برس تک وہ رٹتے ہی رہے، سمجھ میں نہیں آئی اور یاد ہی نہیں کر سکے۔ ارے بیٹھنے دیے، وہ بھی آئندہ کا ہمارے مجلس کا وہ ذاکر ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ چھوڑ دیجئے، مجلس کا مجمع ہے وہ، چھوڑ دیجئے، بچے کی طرف توجہ نہ دیجئے، مجمع سب ہم ہی کو دیکھ رہا ہے، کوئی سو نہیں رہا، بچہ کودے کھیلے گا اس کا کوئی فرق مجلس پر نہیں پڑتا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ وہ آئندہ کے
فرش ادا کی زینت ہے انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی، میں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے بخشنے کے لیے کہا تم نے اگر میری کتاب کو زندہ کر دیا، تم نے بچوں کو پڑھا دیا، تو یہ یاد رکھنا ہم تم کو 10,000 عمرے کا ثواب بھی دیں گے۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور ہیں، وہ بھی چاہتا ہوں بیان کر دوں لیکن دیر نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے 4 چیزیں بیان کی کہ جس نے کسی اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا اس کو 10,000 حج کا اور 10,000 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب بتائیے 10,000 حج کا ثواب پروردگار عالم دے رہا ہے، اور جب ایک حج آدمی کر لیتا ہے تو اس حج کے لیے یہ ہے کہ گویا کہ اسی دن وہ اپنی ماں کی آغوش میں آیا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ 2 چیزیں اور پیغمبر نے فرمائی ہیں کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا تو قرآن پڑھانے کے عوض میں اس کو 10,000 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب دوں گا۔ 1-2 آدمی کو نہیں، 10,000۔ اب دہلی میں پوچھ رہا ہوں ایک آدمی کے کھانے پر کتنا خرچ ہوگا ہوٹل میں؟ کتنا ہوگا؟ اگر آپ 100 روپے کا بھی کھانا رکھ لیں تو اب بتائیے، بچے کو آپ نے قرآن پڑھایا تو آپ نے گویا کہ پروردگار عالم کے خزانے سے مال خرچ کر دیا۔ 10,000 بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا تو اس نے 10,000 ایسے افراد کو جن کے یہاں پہننے کو لباس نہیں تھے، 10,000 کو اس نے لباس پہنا دیا۔ تو اب عظمت پہچانے اس کتاب کی، یہ کتاب کتنی عظیم ہے، اور اس کتاب کے اندر پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کا سراپا کھینچ رہا ہے، اور آج اسی کے اوپر بات تمام، اور کل انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس ایک چھوٹی سی بات کہ پروردگار عالم نے قرآن میں پیغمبر کو نام سے نہیں پکارا۔ اب آئیے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ مفسرین نے کتنی جد و جہد کی اور کیسے کیسے مطالب کو نکالا ہے قرآن مجید سے۔ آپ قرآن مجید آج کے بعد پڑھ ڈالیے گا، اور جب پڑھیے گا تو دیکھیے گا جتنے بھی انبیاء قرآن مجید میں دعائیں کر رہے تھے، سارے کے سارے انبیاء نے لفظ رب سے دعا کی ہے۔ لفظ رب سے دعا سارے انبیاء نے کی ہے، مگر ایک واحد ختم المرسلین ہے جنہوں نے لفظ رب سے دعا نہیں کی۔ آپ جا کے دیکھیے گا، اور اگر کہیں لفظ رب ہے بھی تو اس کے پہلے رب العزت نے کہہ دیا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا قل رب زدنی علما۔ پیغمبر کو اللہ نے کہا کہیے اس طرح سے، یعنی پیغمبر نے کبھی بھی لفظ رب سے کوئی دعا نہیں کی ہے۔ حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، جناب نوح نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، لیکن پیغمبر نے لفظ رب سے دعا نہیں کی۔ علت کیا تھی، وجہ کیا تھی کہ پیغمبر نے لفظ رب سے کوئی دعا نہیں کی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ عزیزو یاد رکھیے گا، جب لفظ مشترک ہو جائے، پانی ملا دوں گا ابھی، آسان ہو جائے گی بات۔ ایک صلوات پہلے پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دیکھیے لفظ اللہ کسی آدمی پر نہیں بولا جاتا، رحمان نام رکھا جاتا ہے، رحیم رکھ لیا جاتا ہے، غفور غفار رکھ لیتے ہیں، مگر اللہ کسی کا نام نہیں رکھتے۔ اللہ کسی کا نام نہیں رکھا جاتا، بقیہ اللہ کے جتنے صفات ہیں سب ملا کر کے نام پائے جاتے ہیں، مگر اللہ نام نہیں کسی کا ہے۔ اسی طرح سے رب لفظ وہ ہے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور غیر خدا کے لیے، مخلوق کے لیے بھی لفظ رب استعمال ہوا ہے۔ آپ بولتے ہیں ربۃ البیت، ماں کے لیے بولتے ہیں ربۃ البیت، لفظ رب ماں کے لیے بھی بولا جا رہا ہے۔
اب عزیزان گرامی یہ لفظ چونکہ مخلوق پر بھی بولا جا رہا ہے، خالق پر بھی بولا جا رہا ہے، تو اب پیغمبر کی توحید کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایسے لفظ سے اپنے رب کو نہ پکارے جس سے مخلوق کو پکارا جاتا ہے۔ اب آئیے میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ جس وقت جناب یوسف زندان سے نکلنے لگے، جس وقت جناب یوسف زندان میں تھے اور جب قیدی زندان سے نکلنے لگا تو قیدی سے جناب یوسف نے کہا اذکرنی عند ربک، یعنی اپنے بادشاہ سے ہمارا ذکر بھی کر دینا۔ رب کی لفظ بادشاہ پر بھی بولی جاتی ہے، لہذا پیغمبر نے کبھی لفظ رب سے اپنے رب کو نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا اللہ کہہ کے پکارا، کہا میں اس لفظ سے اپنے خالق کو نہیں پکاروں گا جس سے بادشاہوں کو پکارا جاتا ہے۔ سارے انبیاء میں اور مرسل آدم کا فرق یہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد پروردگار عالم نے اس عظمت والے نبی کو ہمارے لیے مقام عمل میں قرار دیا، اسوہ قرار دیا، کہا کہ اس نبی کی تم پیروی کرو، یہ نبی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے لیے بہشت کا پروانہ ہے اگر تم نے اس کی اتباع کی۔ عزیزان گرامی، آنے والی جو کل کی مجلس ہے اور پرسوں کی مجلس ہے، انشاءاللہ اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ عظمت پیغمبر کے تمام پہلوؤں کو کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے، چند پہلو جو ہیں میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور ایک اعلان بھی کل بھی کرنا تھا، وہ بھول گیا میں، آج پہلے کر دوں ورنہ پھر کہیں بھول نہ جاؤں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ جمعے کی جو مجلس ہوگی، جمعے کا دن جب گزر جائے گا، 8ویں گزر جائے گی، غم کی تاریخ جب گزر جائے گی تو شب 9 لگ جائے گی، لہذا اس شب میں محفل ہوگی، مجلس نہیں ہوگی۔ شب نہم، شب عید زہرا سلام اللہ علیہا کی محفل ہوگی۔ اس کے اندر مجلس نہیں ہوگی، لہذا آپ حضرات محفل کے تصور سے تشریف لائیے گا، لباس کو بھی بدل دیجئے گا، اور قصیدوں کے ساتھ اگر آنا چاہیں گے تو آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو بس عزیزو، پیغمبر کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے کہ لقد کان فیکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، ان کی تم پیروی کرو۔ پیغمبر نے جو کیا ہم کو اس کی پیروی کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اپنے نواسے کے اوپر آنسو بہا رہے تھے، گود میں ہیں تو بھی آنسو بہایا، جناب جبرائیل نے آ کے خبر دی تو بھی آنسو بہایا، اور وہ وقت کتنا شدید اور سخت تھا جو روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ نے جب خواب دیکھا، عاشور کا دن تھا، اور اس دن خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر تشریف لائے ہیں اور ان کا چہرہ خاک آلود ہے اور زلف مبارک کے اوپر خاک پڑی ہوئی ہے، بڑے بے حال ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جناب ام سلمہ نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیفیت کیسی ہے؟ تو کہا اے ام سلمہ میں کربلا میں قبر حسین کھود کے آ رہا ہوں، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے کہ وہ اپنے آغوش کے پالے کی قبر کھودے۔ ارے اللہ، جناب سرکار رسالت نے فرمایا میں حسین کی قبر کھود کے آ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اسی لیے جب سرکار سید الشہداء نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا تھا اے بیٹا جہاں میری میت تم کو ملے، میرے لاشے کے قریب تمہیں قبر نہیں کھودنی ہے، وہی مجھے دفن کر دینا، قبر ہماری بنی ہوگی۔ امام زین العابدین سے کہا بیٹا جہاں میری لاش ہو وہیں کے قریب مٹی ہٹانا، تمہیں بنی ہوئی قبر ملے گی۔ سید سجاد جب آئے ہیں کوفے سے معجزے کے ذریعے سے تو جناب سید سجاد نے مٹی ہٹائی، جیسے ہی مٹی ہٹائی ایک تختہ نمودار ہوا، تختے کو ہٹایا تو دیکھا ایک قبر بنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب جو امام نے تختے کو ہٹایا ہے تو دیکھا ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔
اب چادر جب پڑی ہوئی ہے، امام نے باپ کی شکستہ لاش کو ہاتھوں میں لیا اور لے کے اکیلے چاہ رہے تھے کہ چادر کو ہٹائیں۔ اب جو چادر کو ہٹایا، سید سجاد کا غم ابل پڑا۔ اب جو دیکھا فاطمہ زہرا ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھی ہے، پیغمبر سرہانے ہے، علی مرتضی پائن ہے، امام حسن موجود ہے۔ آواز دیا میرے لال سید سجاد، میرے حسین کی لاش حوالے کرو۔ قبر میں حسین کی میت پہنچی، ماں کا بین شروع ہوا۔ پہلا مرثیہ فاطمہ نے قبر میں پڑھا اور آواز دی بابا، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اے بابا میرا لال کربلا میں پیاسا مارا گیا، اے بابا میری کمائی لٹ گئی، ہائے میرے لال کے جسد کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ فاطمہ مصائب بیان کر رہی ہے، نبی اکرم آہ واویلا بلند ہے، علی مرتضی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ حسن مجتبیٰ لپٹ گئے ہوں گے اور کہا گا میرے ماں جائے، یہ تمہاری دشمن نے کیا کیفیت کر دی، اے میرے ماں جائے، میرا قاسم کربلا میں وہ بھی پامال سم اسفا ہوا۔ سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، الہی ظہور امام میں تعجیل فرما، پالنے والے واسطہ ہے جو بے روزگار ہوں برسرکار فرما، جو بیمار جہاں کہیں بھی ہوں ملتمسین سب کی حاجتوں کو روا فرما، پالنے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد جو بچے امتحانات کی تیاریوں میں ہیں ان کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابی نصیب فرما، پالنے والے جو صاحبان دختر ان کو فرائض سے سبکدوش فرما، پالنے والے جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو مومنین و مخلصین میں قرار فرما، پالنے والے ملک بیرون ملک سے جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی یا اللہ ان سب کی حاجتوں کو روا فرما، پالنے والے واسطہ ہے آیت اللہ العظماء خامنئی، آیت اللہ العظماء سیستانی اور تمام مراجع اعدام کی حیات میں اضافہ فرما، پالنے والے واسطہ بحق محمد و آل محمد انقلاب ایران کی حفاظت فرما، پالنے والے دشمنان تشیع کو ذلیل و رسوا فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام واسطہ ہے ہم کو اہل بیت کے صدقے میں معبود دنیا کی بلا، ہم سب کو اہل بیت کے صدقے میں بلاؤں سے محفوظ فرما، پالنے والے واسطہ ہے اہل بیت کے پیغام کے پہنچانے کی توفیق و توانائی کرامت فرما، شب اول قبر ہم سب کو اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، عذاب قبر، فشار قبر، تاریکی قبر سے نجات مرحمت فرما، بانیان عطا کے تمام حاجتوں کو روا فرما، اس مرکز کو ترقی کامل کرامت فرما، بالنبی و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک و اخیک، السلام علیکم جمیعا شہداء ارض کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، علی بن موسیٰ الرضا الرازم القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتن الزمان والجور الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا تفسیر الفرقان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا صاحب زمان نہار،
هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.